آج کی اس گفتگو میں ہم ایک ایسے فتنے کا ذکر کریں گے جس کے بارے میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی امتوں کو خبردار کیا۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے دجال کے بارے میں۔ ذرا تصور کریں، پچھلے 30 دنوں سے سمندر میں ایسا طوفان چل رہا ہے جیسے قیامت کی دہلیز پر کھڑے ہوں۔ اندھیرا، چیختی ہوائیں اور وہ موجیں جو جہاز کو کبھی آسمان تک اچھالتی ہیں اور کبھی گہرے پانی میں دفن کرنے لگتی ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ اور ان کے 37 ساتھی بے بس ہو چکے ہیں۔ زبان پر بس ایک ہی دعا ہے، یا اللہ بچا لے۔ پھر دھند اور خوف کے درمیان اچانک ایک جزیرہ نظر آتا ہے۔ سب سمجھتے ہیں نجات مل گئی، مگر جیسے ہی قدم ساحل پر پڑتا ہے، سامنے بالوں سے ڈھکی ایک عجیب مخلوق کھڑی ہے۔ وہ کہتی ہے، میں جساسہ ہوں، اور وہ انہیں ایک عبادت گاہ کی طرف لے جاتی ہے جہاں زنجیروں میں جکڑا ایک ہیبت ناک قیدی بیٹھا ہے جو بیسان، تبریہ اور زغر کے ایسے سوال کرتا ہے جیسے سب کچھ جانتا ہو۔ پھر ایک جملہ بولتا ہے جو روح تک ہلا دیتا ہے، میں المسیح الدجال ہوں۔ طوفانی سفر اور پراسرار جزیرہ۔ پچھلے 30 دنوں سے سمندر میں ایسا ہولناک طوفان چل رہا تھا کہ جیسے قیامت کا منظر ہو۔ ہوائیں چیخ رہی تھیں، بادل گرج رہے تھے اور موجیں پہاڑوں کی طرح اٹھ کر جہاز سے ٹکرا رہی تھیں۔ راستہ بالکل گم ہو چکا تھا، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا اور ہر دل میں موت کا خوف۔ اسی طوفانی سمندر میں ایک کشتی بے سہارے بہہ رہی تھی جس پر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سوار تھے۔ سب کے چہرے تھکن سے چور تھے، مگر زبانوں پر ایک ہی صدا تھی، یا اللہ ہمیں بچا لے۔ وقت گزرتا گیا اور طوفان کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پھر اچانک دور اندھیرے کے درمیان کچھ نظر آیا۔ جب غور سے دیکھا تو پانی کے بیچ ایک جزیرہ دکھائی دیا۔ جہاز آہستہ آہستہ اسی طرف بڑھنے لگا جیسے کوئی غیبی طاقت اسے اس سمت لے جا رہی ہو۔ سب نے سکون کا سانس لیا کہ شاید اب نجات مل جائے، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ یہ جزیرہ سکون کی جگہ نہیں تھا۔ یہاں جو ہونے والا تھا وہ سمندر کے طوفان سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ کشتی ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ ساحل سے جا ٹکرائی۔ سامنے ایک سنسان جزیرہ تھا، نہ انسانوں کی آواز، نہ آبادی کا نشان، صرف خاموشی اور ایک انجانہ خوف۔ وہ ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک ایسی مخلوق آ کھڑی ہوئی جسے دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا پورا جسم گھنے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہ سمجھنا مشکل تھا کہ اس کا رخ کون سا ہے اور پیٹھ کون سی۔ وہ مخلوق ان کے بالکل سامنے آ کر ٹھہر گئی اور خاموشی سے گھورنے لگی۔ آخر ایک شخص نے ہمت کر کے پوچھا، تو کیا چیز ہے؟ مخلوق نے بھاری آواز میں جواب دیا، میں جساسہ ہوں۔ اس نے مختصر کہا، تم لوگ اس عبادت گاہ میں جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ دجال سے ملاقات اور عبرتناک سوالات۔ وہ سب اس کے اشارے کی سمت چل پڑے جہاں ایک پرانی عمارت کھڑی تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو منظر دیکھ کر سب کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے ایک نہایت قداور اور ہیبت ناک شخص بیٹھا تھا جس کا جسم غیر معمولی طور پر بڑا تھا۔ اس کے ہاتھ مضبوط زنجیروں سے گردن کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے کی بھاری بیڑیاں پڑی تھیں۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے انگارے دہک رہے ہوں۔ حضرت تمیم داری نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ جب حضرت تمیم داری نے پورا واقعہ بیان کیا تو اس قیدی نے سنجیدہ انداز میں سوالات شروع کیے۔ بیسان کے نخلستان، کیا بیسان کے کھجور کے درخت اب بھی پھل دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا، عنقریب وہ پھل دینا بند کر دیں گے۔ بحیرہ تبریہ، کیا اس میں پانی باقی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ وہ بولا، عنقریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ زغر کا چشمہ، کیا لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کہا، وہ وقت آنے والا ہے جب وہ چشمہ خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے عرب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ جب اسے بتایا گیا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں اور اپنے دشمنوں پر غالب آ گئے ہیں تو اس نے کہا، لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس نبی کی اطاعت اختیار کریں۔ پھر اس نے اپنی اصل پہچان ظاہر کی، میں مسیح دجال ہوں، وہ وقت قریب ہے جب مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ 40 دنوں میں مکہ اور مدینہ کے سوا پوری دنیا کا چکر لگا لے گا، مگر مکہ اور مدینہ اس پر حرام ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور آنے والا دور۔ جزیرے سے واپسی کے بعد حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا، تمیم داری جو پہلے عیسائی تھے میرے پاس آئے اور اسلام قبول کیا۔ انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا ہے جو بالکل اسی طرح ہے جیسا میں تمہیں دجال کے بارے میں بتاتا آ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی جانب اشارہ کر کے 3 مرتبہ فرمایا، خبردار، وہ مشرق کی طرف سے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ دجال کے نکلنے سے پہلے ایسے سال آئیں گے
جو فریب سے بھرے ہوں گے، سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، اور رویبدہ، کم ظرف اور نااہل لوگ عوام کے اہم معاملات میں بولنے لگیں گے۔ امام مہدی کا ظہور اور عظیم جنگ، الملحمۃ الکبریٰ۔ جب دنیا ظلم و ناانصافی سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ اہل بیت میں سے ایک شخص کو ظاہر فرمائے گا، جن کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، جنہیں امت امام مہدی کے نام سے جانے گی۔ وہ مکہ میں رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت لیں گے۔ جب شام کا ایک ظالم حکمران ان کے خلاف لشکر بھیجے گا تو وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان زمین میں دھس جائے گا۔ اس کے بعد ایک عظیم ترین جنگ ہوگی جسے الملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ تاریخ کی خونی ترین جنگ ہوگی جس میں رومیوں یعنی عالمی طاقتوں کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، 1/3 میدان چھوڑ دیں گے، 1/3 شہید ہوں گے اور آخری تہائی کو فتح نصیب ہوگی۔ اس کے بعد مسلمان قسطنطنیہ یعنی استنبول کو بغیر کسی خونریز جنگ کے صرف اللہ اکبر کی تکبیرات سے فتح کریں گے۔ اسی دوران یہ جھوٹی خبر اڑے گی کہ دجال نکل آیا ہے، مگر جب مسلمان واپس لوٹیں گے تو دجال واقعی ظاہر ہو چکا ہوگا۔ دجال کا فتنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ دجال ایک نوجوان ہوگا جس کے بال گھنگریالے ہوں گے، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کاف فارا کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ سکے گا۔ وہ 40 دن دنیا میں رہے گا، مگر پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا مہینے کے اور تیسرا ہفتے کے برابر ہوگا۔ اس کے پاس جھوٹی جنت اور دوزخ ہوگی، وہ مردوں کو زندہ کرنے کا ناٹک کرے گا اور بنجر زمین سے خزانے نکالے گا۔ جب فتنہ انتہا کو پہنچے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینار پر نازل ہوں گے۔ وہ فجر کا وقت ہوگا اور امام مہدی نماز کی امامت کے لیے تیار ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے، جو اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ امت ابھی باقی ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب